अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है बोने जिन का अगला और आखिरी हिस्सा। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे अतिया के घर रहते हुए तीसरा दिन था। मैं उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख चुका था। मुझे भी बिलाशुबा वो बहुत पसंद थी। अम्मी मेरी शादी करना चाहती थी, मगर एक मजबूरी थी कि वो शादी अपनी बहन की बेटी यानी मेरी खाला की लड़की से करना चाहती थी। शुमाइला मुझे किसी सूरत पसंद नहीं थी, मगर शुक्र था कि अम्मी ने अभी तक दबाव नहीं डाला था। सिर्फ एक दो मर्तबा मेरे कान में ये बात डाल दी कि तुम्हारी शादी तुम्हारी खालाजाद शुमाइला से होगी। मगर मैं जानता था कि अगर मेरी मर्जी ना हुई तो मेरे घर वाले मुझे मजबूर नहीं कर सकते। शाम की चाय के बाद ज़मीर साहब से काफ़ी देर तक गपशप हुई। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी के सिलसिले में बहुत परेशान रहते हैं और बीमार भी रहते थे। उन्हें दिल का आर्जा लाहक था। अकेली बेटी थी। इसके अलावा ज़मीर साहब के भाई का पूरा कुंबा था। भाई से नाराज़गी चल रही थी, जिसकी वजह से आपस के ताल्लुकात मुनक़ता थे। मैंने भी पूछने की जहमत नहीं करी। आजकल हर घर में यही हाल है। सगे रिश्तों में दरारें पड़ चुकी हैं, खून सफ़ेद हो चुके हैं, और सच तो यह है कि इसमें सारा चक्कर मौशियात का है। आप जिन भी घरों में नाराज़गियाँ और दुश्मनियाँ पड़ी हुई देखें, और उनकी बुनियादी तौर पे वजह कोई ना कोई खातून होगी। मगर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे महवर सिर्फ और सिर्फ माशी ज़रूरियात हैं। हर कोई एक दूसरे से बरतर होने के चक्कर में है। ज़मीर साहब काफ़ी देर तक अपने भाई के बारे में बताते रहे, मगर मैंने दिलचस्पी का इजहार नहीं किया कि वो क्या बता रहे थे कि उनका भाई और उनकी वालदा सारे इसी घर में इकट्ठे रहते थे। मैं बार बार अतिया की चूड़ियों की खनक में खो जाता, उसे काम करते हुए कनखियों से देखता। वो भी कभी कभी मुझे दुपट्टे की ओट से देखने की कोशिश करती। रात के वक्त उसने फिर मुझे आकर खाने के लिए बुलाया। मैं उसकी मुतरन्नम आवाज में खो गया। नीचे ज़मीर साहब के साथ खाना खाया और वो काफी देर तक सियासत पर मेरे साथ गुफ्तगू करते रहे, पर मुझे ना सियासत से दिलचस्पी थी और ना ही ज़मीर साहब की बातों से। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी से दिलचस्पी थी कि काश वो लड़की मुझे मिल जाए। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया। फिर मैंने अपने आप को सरजनिश की कि अब्बा और उनके ताल्लुक बहुत गहरे हैं और दिलो जान से मेरी इज्जत निभा रहे हैं। जवान बेटी के होते हुए मुझे उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। मेरी जरा सी गलती बदनामी और बेइज्जती का बाइस बन सकती है, और मेरे साथ साथ मेरे वालिदैन की भी इज्जत खराब होगी। खैर, मैं ऐसा बुरा तो हरगिज नहीं, मगर लड़कियों के साथ सारी जिंदगी पढ़ते हुए गुजारती, इसलिए लड़कियों से दोस्ती का खूब तजुर्बा रहा। मगर ये खालिस्तान एक घरेलू किस्म की लड़की थी, जिसके साथ मैं बेतकल्लुफाना गपशप नहीं लगा सकता था, मगर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत वाज़े तौर पर आया थी। रात के खाने के बाद चहलकदमी के लिए मैंने उनकी गली को ही मुनासिब समझा, क्योंकि आज मैं बरामदे में चहलकदमी नहीं कर सकता था। चहलकदमी के बाद मैं सोने के लिए कमरे में वापस आ गया। दिल में हल्का सा खौफ था। फिर मैंने खिड़की को मजबूती से बंद किया और दरवाजे को कुंडी लगाकर सोने के लिए लेट गया। यहाँ पर मेरी तफरीह के लिए कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसे ही वक्त गुजारना था। उस जमाने में घर में हर किस्म की सहूलत मौजूद थी, मेरी पसंद की किताबें और कुछ और चीज़ें, मगर यहाँ मैं अपने साथ कुछ नहीं लाया था। खैर, अगर ये मालूम होता कि यहाँ कुछ नहीं होगा तो कम से कम कुछ पढ़ने के लिए किताबें ज़रूर अपने साथ लिया था और बैठकर पढ़ लेता। सोने की कोशिश करने लगा और बिलाखिर मुझे नींद आ ही गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पेट हिलना शुरू हो गया है, और मुझे नींद में हिलता हुआ बेड वाज़े तौर पर महसूस होने लगा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं घबरा गया था। मैंने समझा शायद सलसला आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बेड बिल्कुल साकित था। मैं बहुत हैरान हुआ कि अभी नींद में तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा बेड हिल रहा हो। फिर मेरा जहन उस खबीस शैतान की तरफ चला गया। कहीं वो मेरे बेड के नीचे तो नहीं घुस आया। उसका ख्याल आया तो मैंने बेड के नीचे झांका और उसी वक्त मेरे होश उड़ गए। बेड के नीचे वही खौफनाक बोना मेरी तरफ उन सुर्ख अंगारा आंखों से देख रहा था। एक लम्हे के लिए जैसे तो मेरे औसानी खता हो गए। मैंने वहीं से छलांग लगाई और दरवाजे की तरफ लपका, और फिर मैं रुका नहीं। नीचे दौड़ते हुए सहन में ज़मीर साहब के दरवाजे के पास जा रुका। उनका जल्दी से दरवाजा खटखटाया तो वो भी जल्दी से दस्तक की आवाज से हड़बड़ाकर उठ बैठे। दरवाजा खोला और मेरा पीला जर्द चेहरा देखकर परेशान होकर बोले,
کیوں بیٹا کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ میرا سانس پھولا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے. وہ انکل, میں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا تو وہ گھبرا کر کہنے لگے کیا ہوا ہے, خیریت تو ہے؟ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف دوڑے. میں انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ بولے مجھے لگتا ہے تم ڈر گئے ہو, چلو میں دیکھتا ہوں کہ اوپر کیا ہے. میں نے بتایا ان کو کہ میں نے اس طرح کے شیطان چھوٹے قد کے بونے کو دیکھا ہے. وہ گزشتہ رات بھی مجھے وہاں پر نظر آیا. مجھے لیے وہ کمرے میں گئے اور دروازہ کھولا. انہوں نے پورا کمرہ دیکھا. کمرے میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں تھا. بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا تو فرش بالکل خالی تھا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. میں نے انکل ابھی یہاں بیڈ کے نیچے اس شیطان کو دیکھا تھا, میں نے گھبراتے ہوئے کہا. دیکھو بیٹا تمہارے سامنے اب وہاں کچھ نہیں ہے, تمہیں کوئی خواب آیا ہوگا جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہوگے. تم حوصلہ کرو, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم یہاں آرام سے سو جاؤ, تمہیں وہم ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. میں کل کی بات پر خاموش ہو گیا, ان سے بحث فضول تھی. انکل چلے گئے اور کہنے لگے بیٹا زیادہ فکر مت کرنا, میں زیادہ دیر تک جاگتا رہتا ہوں اور کبھی کبھار تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں, اور ویسے بھی ابھی 2 گھنٹے میں فجر کی اذان ہونے والی ہے, اللہ خیر کرے گا, آرام سے سو جاؤ اوکے. ضمیر صاحب تو چلے گئے پر میں ڈرتے ڈرتے بیڈ پر لیٹا اور پھر باقی رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی. جب آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد مجھے بہت گہری نیند آئی. میں بیڈ سے نیچے اتر آیا اور پھر نیچے کی طرف چل پڑا. منہ ہاتھ دھو کر میں ضمیر صاحب کے پاس جا بیٹھا. کہنے لگے بیٹا عطیہ تمہیں جگانے گئی تھی مگر تم بہت گہری نیند سو رہے تھے, اس لیے تمہیں جگانا اس نے مناسب نہیں سمجھا. اس نے 2 مرتبہ دروازے پر دستک دی مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ سمجھ گئی کہ تم سو رہے ہوگے. چلو شکر ہے بیٹا تمہیں نیند تو آئی. رات کو تم خواب میں ڈر گئے تھے. جی انکل کچھ ایسا ہی ہے. میں ان کی بات سن کر خاموش ہو کر نیچے سر جھکا کر فرش کو گھورنے لگا. ناشتہ کافی پرتکلف تھا. تیسرا دن گزر رہا تھا. سارا دن میں ضمیر صاحب کے پاس نیچے ہی بیٹھا رہا. مختلف موضوعات پر بحث چھڑ گئی. پتہ چلا کہ ضمیر صاحب بھی پینشن پر ہی گزارا کر رہے تھے. بھائی کے بیٹے کے ساتھ عطیہ کی بات طے کی گئی تھی مگر ان کے بھائی کا بیٹا نکما اور اوباش تھا. عطیہ نے بھی BA کر رکھا تھا, اس لیے ضمیر صاحب نے بھائی سے ٹوک کہہ دیا کہ میں یہ رشتہ نہیں کر سکتا. اپنی بیٹی کو ساری زندگی کے لیے چولہے میں نہیں جھونک سکتا. شاید اس لیے بھائی ان سے ناراض ہو کر قطع تعلق کر بیٹھا تھا. میں نے اس بات کا اندازہ اپنے طور پر ہی لگایا. میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میرا اندازہ صحیح تھا کہ غلط, مگر مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ شاید اسی وجہ سے ضمیر صاحب نے ان کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا, کیونکہ ضمیر صاحب کی باتوں سے ان کا درد چھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا. باتوں باتوں میں انہوں نے کافی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور کوئی اولاد نہیں, بیوی تو کب کی فوت ہو چکی ہے. چند ایک رشتے دیکھے مگر ابھی تک ان کے دل کو نہیں لگا. پھر اس دن مجھے عطیہ سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا. شام کے وقت چائے کے لیے بیٹھے تو ضمیر صاحب کو کوئی محلے کے دوست بلانے آ گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان دوست کے گھر کوئی ختم شریف تھا, وہ ضمیر صاحب کو بلانے آئے تھے. ضمیر صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اور بیٹی کو آواز دے کر کہنے لگے کہ انہیں اچھی سی چائے بنا کر دو, مجھے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی. بیٹا تم یہیں بیٹھو, بے شک چائے پی کر تم اوپر چلے جانا. ضمیر صاحب چلے گئے تو میں سوچ میں پڑ گیا ان کو مجھ پر کتنا اعتماد تھا. اکیلی جوان بیٹی کے ساتھ مجھے گھر میں چھوڑ کر چلے گئے. میں دل ہی دل میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا. میں ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. میرے سامنے ٹیبل تھا کہ اچانک چوڑیوں کی کھنک سے خاموشی ٹوٹ گئی. میں نے چونک کر دیکھا, سرخ چوڑیاں پہنے عطیہ میرے سامنے ٹرے رکھ رہی تھی چائے کی. چائے کے ساتھ ساتھ بسکٹ بھی موجود تھے. میں نے اشتیاق سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس لمحے اس نے میری طرف دیکھا. میں نے اس کا ہاتھ بے اختیار پکڑ لیا اور بولا عطیہ. وہ حیران اور کشمکش نظروں سے میری طرف گھورنے لگی. میں نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا اور شرمندہ سا نظر آنے لگا. سنو, میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر بولی جی کہیے, کچھ چاہیے آپ کو؟ جی ہاں چاہیے. کیا بتائیں, میں لائے دیتی ہوں. مجھے کوئی چیز نہیں بلکہ آپ کا اقرار چاہیے. میں نے کہا تو وہ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی. جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو میں اس سے دیکھ رہا تھا, تو یہ دیکھ کر وہ ایک دم خاموشی سے نظریں جھکا لی اور شرما کر واپس پلٹ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی.
ضمیر صاحب آئے تو میں چائے سے فارغ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے یار معاف کرنا، میرا بہت بے تکلف دوست ہے، مجھے کھانے کے بغیر آنے نہیں دے رہا تھا، حالانکہ دیکھو یہ شام کا وقت ہے، کھانے کا نہیں، مگر پھر بھی مجھے اس کے گھر رکنا پڑا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو میں نے بولا نہیں انکل، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں دل ہی دل میں اس شخص کی بڑائی کا قائل ہو گیا۔ اس شخص کے اعتماد نے مجھے تقویت بخشی تھی، مجھے ان کی مجبوریاں صاف نظر آ رہی تھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان کا سہارا بنوں گا۔ انہیں اعتماد والے شخص کی ضرورت ہے جو ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ نبھا سکے۔ لڑکیاں والے آج کل ڈرتے ہیں، اس لیے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں۔ اگلی رات میرے لیے بہت مصیبت کی رات تھی۔ اس رات بھی میں ڈر ڈر کر اوپر کی طرف چلا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نیچے اور کوئی بھی کمرہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ مجھے ٹھہرا سکتے۔ ایک اسٹور تھا جہاں پر رہنے والے حالات نہیں تھے۔ یہ کمرہ اوپر صرف مہمانوں کے لیے ہی سیٹ کیا گیا تھا۔ مجھے اوپر جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات کو جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا دراصل میرے لیے کافی خوفناک تھا۔ اس نے مجھے جیسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج رات جاگ کر ہی گزار لی جائے۔ میں نے کمرے کی لائٹ چلتی رہنے دی، دروازے کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دیں اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کافی دور تھی۔ کافی دیر تک میں جاگتا رہا، کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ میں مطمئن تھا کہ آج کی رات خیریت سے گزر جائے گی۔ عطیہ کے ساتھ کے خیال سے دل میں ایک خوشگوار سا احساس پیدا ہوا۔ کافی دیر تک میں عطیہ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر نہ جانے کتنی دیر بعد نیند کی دیوی نے مجھے آدم اونچا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بستر پر میرے ساتھ کوئی موجود ہو، جس کی سانسوں کی آواز مجھے واضح طور پر محسوس ہونے لگی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ کل والا خیال ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھا۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ میں اتنا گھبرایا کہ کنڈی کھول کر پیچھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سیڑھیاں اتر کر میں نیچے پہنچ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہی سوچا کہ سیدھا ضمیر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، مگر میں نہ جانے کس خیال کے تحت ان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ میری خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اچانک ہی دروازہ کھلا اور سامنے عطیہ کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے کہا خیریت؟ ابھی مجھے آپ کے چیخنے کی آواز آئی۔ خیر تو ہے؟ کہیں آج پھر آپ نے؟ اور اس کے ساتھ ہی پھر پیچھے کے سائڈ سے ضمیر صاحب کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کانپتے ہوئے بولے بیٹا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ جی بس وہ مجھے اچھا میں سمجھ گیا، تمہیں اوپر ڈر لگ رہا ہے۔ میں خاموش ہو گیا تو ضمیر صاحب کہنے لگے بیٹے جی اندر آ جاؤ۔ عطیہ ایک طرف ہوئی تو میں اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھو۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا جی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اگر تم بہت زیادہ ڈر رہے ہو تو تم یہی میرے پاس سو جاؤ، عطیہ کو میں اسٹور میں سونے کا کہہ دیتا ہوں۔ عطیہ بیٹا تم اسٹور میں چارپائی ڈال لو اور وہیں سو جاؤ۔ جی ابا اچھا، وہ مؤدب ہو کر بولی اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ ضمیر صاحب بولے راشد بیٹا اس واقعے میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہارا ڈر جانا یقینی ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولے دراصل یہ بدنصیبی ہمارے ساتھ کئی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں پوری بات بتا دیتا ہوں، شاید اس طرح تم سمجھ سکو۔ پہلے تم یہ بتاؤ تم قہوہ پیو گے یا چائے؟ نہیں انکل مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، شاید اس طرح مجھ سے باتیں کر کے تمہارا خوف کچھ کم ہو جائے۔ ضمیر صاحب نے عطیہ کو قہوہ بنانے کے لیے آواز لگائی اور پھر بولے بیٹا دراصل یہ ہمارا آبائی مکان ہے۔ میری والدہ اور میرا بھائی میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میری والدہ جب تک حیات رہی نہایت امن اور سکون رہا۔ وہ بہت اللہ لوگ انسان تھی۔ میری والدہ عملیات اور پڑھائی میں لگی رہتی، مگر ان کا مقصد کوئی غلط نہیں تھا۔ غلط کام کے لیے کوئی جنات یا موکل کو قابو کرنا، ایسا کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ میرا بھائی بھی شادی شدہ اور بال بچے دار تھا۔ والدہ کا کمرہ اوپر والا، جبکہ ہم اور عطیہ یہاں نیچے، اور بھائی کا مکان اب ساتھ والا جو پہلے اس مکان کا حصہ تھا، اب اس نے بیچ میں دیوار تعمیر کر کے ہم سے اس کو الگ کر لیا۔ وہ نیچے اپنے حصے میں ہی رہتے تھے، مگر اس وقت یہ اس مکان کا حصہ تھا۔ اتنے میں عطیہ قہوہ لے کر آ گئی۔ میں نے شکریہ کہہ کر اس سے پیالی پکڑ لی۔ وہ چلی گئی تو پھر ضمیر صاحب بولے میرا بھائی میری والدہ کے پیچھے پڑا رہتا کہ اسے بھی والدہ موکلات قابو کرنے کا عمل سکھائیں، مگر اماں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بہت لالچی اور کینہ پرور ہے، وہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ میری والدہ یہ موکلات سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتی تھی، صرف نیک مقاصد کے لیے انہیں استعمال کرتی، کسی کا جھگڑا دور کروانا یا کسی کی ناراضگی ختم کروانا۔ بھائی ہر وقت
ताक में रहता कि किसी तरह अम्मा को राजी कर लिया जाए, मगर अम्मा जब तक जिंदा रहीं उन्होंने उसे ये अमल नहीं सिखाया। जब अम्मा का इंतकाल हो गया तो मेरे भाई ने अम्मा के ऊपर वाले कमरे पर कब्जा कर लिया और उनके अमल सीखने की कोशिश करने लगा। उनके नुस्खों और किताबों को जांचता रहा। इस काम के लिए उसने कुछ और आमिलों का भी सहारा लिया। भाई के हाथ कुछ मौक्किल आ गए और उसमें से कोई जिन्नात भी, मगर भाई लालची था। मौक्किल हाथ आते ही उसके हालात बदलने लगे। उसने उसी वक्त हमसे ये मकान अलग कर लिया और बीच में दीवार बनाकर हमारे लिए हमेशा के लिए हमसे ताल्लुक खत्म कर लिया। क्योंकि मैंने उसके औबाश बेटे को रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, इसलिए अब वो मेरे साथ ताल्लुक भी रखना नहीं चाहता। दूसरा, तुम बेटा वैसे भी जानते हो जब कोई हालात बदल जाते हैं कि जब कोई इंसान अमीर हो जाता है फिर वो अपने सगे रिश्तों को भी छोड़ देता है। मैं उसी दिन खामोश हो गया कि चलो उससे जान छूटी, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। उस दिन के बाद से मेरे हालात भी नॉर्मल ही रहे। मैं बीमार रहता हूँ और रिश्तेदारों का कहना है कि मेरा भाई मुझ पर अमलियात करवाता है, जिसकी वजह से मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। पहले मैं यकीन नहीं करता था, मगर अब मुझे यकीन है। उसके जाने के बाद जिन्नात मौकलात को वो आजाद कर गया। उनमें कुछ शैतान भी थे। अब वो माजी के कमरे में कभी कभी धमा चौकड़ी मचाते हैं, मगर आज तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शायद हमारी अम्मा जी की हमारे लिए दुआएं हैं। तुम्हें हमने वहाँ ठहरा कर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरे साथ जवान बेटी का साथ है, तुम्हारे वालिद को इनकार भी नहीं कर सकता था और मेरे पास तुम्हें ठहराने के लिए उसके अलावा कोई कमरा नहीं था। अब तुम बताओ मैं क्या करता? मैं मजबूर था। मैं जमीर साहब की बात सर झुकाए सुनता रहा। जमीर साहब कुछ सहानिए को रुके और फिर बोले, बेटा मैं अकेली जान क्या करूं, बीमार हूं, भाई मेरी जान का दुश्मन बन गया है। इस बेटी का सोचता हूँ कि क्या करूँ। कई रिश्ते आए मगर सब के सब जहेज के लालची। लड़की की शक्ल सूरत या उसके गुण किसी को नजर नहीं आते। जमीर साहब की आवाज रुंधी हुई थी। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता था। अंकल को कोई बात नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा, आप परेशान ना हो। मैंने उन्हें तसल्ली दी। आप सो जाए अंकल, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। जमीर साहब भी सोने के लिए लेट गए और मैं बजाय तौर पर सोता बन गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। सुबह जमीर साहब ने मुझे जगाया तो मैंने देखा 10 बज रहे थे। मैं शर्मिंदा सा हुआ कि इतनी देर तक सोता रहा, मगर रात वाले वाक्य से ऐसा होना लाजिम था। मैं मुंह हाथ धोने बाहर निकला तो नल के नीचे बैठ गया। साबुन मौजूद नहीं था। मैं उसकी तलाश में इधर उधर देखने लगा। अचानक ही एकदम से अतिया दौड़ी हुई किचन से आई और जल्दी से साबुन पकड़ाती हुई बोली, ये ले नया साबुन। मैं उसको हैरानी से देखने लगा। इतनी घनी पलकें मैंने जिंदगी में बहुत कम लड़कियों की देखी थी। ज्यादातर तो मसनूवी लगाती थी, मगर यह हुस्न सब असली था। वो मुड़ने लगी तो मैं बोला, सुनो। तो वो अचानक रुक गई। छी। मैंने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मुझे कबूल करोगी? वो एकदम से मेरी आंखों में देखने लगी जहाँ सिर्फ इकरार था। सुनो, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? तो वो सर झुका कर बोली, जी। मगर कब तक? उसका सवाल निहायत मासूमाना मगर हकीकत पे मबनी था। बहुत जल्द, बस घर वालों को मना लूं और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर चली गई। मैं मुतमईन हो गया कि चलो भाई, काम तो बन गया। उसके बाद वो सारा दिन मुझे देख देख कर मुस्कुराती रही। मुझे उस शाम को वहां से निकलना था। रात कराची पहुंचना था और सुबह सुबह मेरी ट्रेनिंग शुरू होनी थी। शाम को मैं जमीर साहब से अलविदा हुआ। ऊपर के कमरे की तरफ एक बार निगाह डाली जो शैतानों का मस्कन था, पर यहाँ पर एक हसीन चेहरा भी था जिसको सिर्फ मेरी वापसी का इंतजार था। मैं उसकी आंखों में आंसू छोड़कर वहां से कराची रवाना हो गया। जमीर साहब भी मेरे जाने पर उदास थे। कराची पहुंचकर अगले दिन ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग खत्म करके वहां से सीधा घर को रवाना हुआ। घर पहुंचकर मैंने अब्बा को जमीर साहब के मुतालिक सब कुछ बताया तो अब्बा बहुत खुश हुए और कहने लगे कि मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। उसने दोस्त होने का हक अदा किया। कई दिन गुजर गए, अतिया का चेहरा मेरे सामने रहता। मैं अपनी जॉब में गुम हो गया। अम्मी इन दिनों शादी का जोर देने लगी कि अब तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई है, कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं इनकारी था क्योंकि मैं अतिया से शादी करना चाहता था, मगर अम्मी के सामने फिलहाल मैं उसका नाम नहीं ले सकता था। सिर्फ राह हमवार करने के लिए इनकार करता रहा कि जैसे ही कोई रास्ता निकलेगा मैं अम्मी के सामने उसका इजहार करूंगा। फिर एक दिन अम्मी ने मुझसे कहा जब मैं दफ्तर से आया कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अगर तुमने ये शादी नहीं करी तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तो फिर मैंने अम्मी को अतिया के मुतालिक बताया तो अम्मी मुझसे खफा हो गई और मुझ पे बरस पड़ी। कहने लगी कि अल्लाह माफ करे, मेरा नाम मिट्टी में डुबो दोगे तुम
اور اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ اس کے باپ کے پاس تو دہیج دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تمہاری شادی طے کری ہے تمہاری خالہ جان مجھے بہت سارا دہیج دیں گی۔ میں اصرار کرتا رہا مگر امی نے میری نہیں بات مانی۔ پھر امی نے مجھے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ امی نے اپنی بہن سے میرے اور شمائلہ کے سارے معاملات طے کر لیے مجھ سے پوچھے بغیر، اور پھر ایک دن مجھے بتایا کہ میرا کل شمائلہ سے نکاح ہے۔ میں سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے بہت انکار کیا مگر امی نہیں مانی، اور پھر تھوڑے لمحے کے بعد بولی کہ اگر تو نہ مانا نا تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ شمائلہ بھی رضامند نہیں تھی، شاید اس کی مرضی کہیں اور تھی۔ اس کی ماں یعنی میری خالہ کا بھی حال میری ماں جیسا ہی تھا، وہ بھی ہماری رضامندی کے بغیر ہم دونوں کی شادی کرنے پہ تل گئی۔ شمائلہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ عطیہ سے کیا وعدہ یاد آتا مگر میں شرمندہ تھا۔ شمائلہ منہ سجائے رہتی مگر آخر کب تک؟ آخر ہم نارمل ہوتے چلے گئے۔ میں عطیہ اور ضمیر صاحب کو بھول گیا۔ میرے 2 بچے ہو گئے۔ شمائلہ اب کچھ نارمل تھی۔ 3-4 سال گزر گئے اور میں اپنی بیوی اور بچوں میں اس قدر مگن ہو گیا کہ مجھے عطیہ بالکل بھول گئی۔ ایک دن ابا جان نے مجھے شام کو بلوایا اور بتایا کہ حیدرآباد جانا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، خیریت ہے ابا جان؟ یار میرے دیرینہ دوست ضمیر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ضمیر صاحب کا نام سن کر اچانک وہ مجھے یاد آ گئے اور ساتھ ہی ساتھ عطیہ کا چہرہ بھی میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری یادیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ میں نے پوچھا خیریت، تو وہ کہنے لگے کہ ضمیر بہت بیمار تھا، بس یار جب سے اس کی بیٹی کی موت ہوئی۔ عطیہ کی موت سن کر جیسے آسمان میرے سر پر گر پڑا۔ ابا جان ان کی بیٹی؟ ہاں بیٹا، ان کی بیٹی عطیہ۔ میں نے سنا ہے کہ 1 سال پہلے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ کئی اچھے رشتے آئے اور ضمیر صاحب نے اس پر زور بھی ڈالا مگر وہ نہ جانے کس کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ مسلسل انکار کرتی رہی۔ بس ایک دن اس نے خودکشی کر لی اور ضمیر صاحب اس کی جدائی اور اس کی موت کا دکھ برداشت نہیں کر سکے۔ 6 مہینے مشکل سے نکالے اور 6 مہینے کے بعد اس بیچارے کی بھی موت ہو گئی۔ مجھے پتہ چلا تو میں بے حد پریشان ہوا اور دل بھی بہت دکھی تھا۔ شاید میری زیادتی، میرے وعدے کی وجہ سے وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا قصوروار، اس کا مجرم میں تھا۔ اسی شام میں اور میرے والد ہم حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو ضمیر صاحب کا جنازہ تھوڑی دیر بعد تیار تھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میں نے قبرستان میں لوگوں سے پوچھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی بہت نیک اور اچھی لڑکی تھی مگر اس نے نامعلوم وجوہات کے بنا پر ایک دن خودکشی کر لی۔ لوگوں سے پوچھ کر اس کی قبر کا اندازہ ہوا۔ وہاں جا کر میں نے عطیہ سے رو کر معافی مانگی، اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور کتنی ہی دیر اسی طرح روتا رہا کہ شاید عطیہ مجھے معاف کر دے۔ میں خود کو عطیہ کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اس نے 100% مجھے یقین ہے کہ میری وجہ سے ہی خودکشی کی۔ میں نے اس کو جھوٹی آس لگائی اور انتظار کی سولی پر لٹکا دیا، اور جب میں 3-4 سال تک واپس نہیں گیا تو بالآخر تنگ آ کر ایک دن اس نے خودکشی کر لی۔ میں اس کا مجرم ہوں۔ میں کتنی ہی دیر اس کی قبر پر لیٹا وہیں روتا رہا اور رو کر اس سے اور معافی مانگتا رہا۔ بوجھل دل کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس وقت سے میں 5 وقت کا نمازی بن چکا ہوں اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر معافی مانگتا ہوں اور عطیہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ دل پر ایک بوجھ سا ہے جو نہیں اترتا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ساتھ ہی ساتھ عطیہ بھی مجھے معاف کر دے۔ تو دوستو، یہ کہانی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کہانی کا عنوان یہی تھا کہ پہلے تو انسان وعدہ نہ کرے، اگر وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہ کرے، کیونکہ آپ کے وعدہ خلافی سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے کی کگار پر پہنچ جائے۔ تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ جو وعدہ کریں اسے ضرور نبھائیں، چاہے اس میں کتنی بھی پریشانیاں درپیش ہوں۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ ہم امید کرتے ہیں آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو، ہمارے چینل جن چیزر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔